اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں، حضرت صاحب نے ترغیب دلائی، ماحول مجھے بہت پسند آیا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ 4 جمعرات جو دعا کی تھی امیر علیہ سنت نے، انشاءاللہ اسی پر نیت ہے۔ یہ جو اجتماع ہے دعوت اسلامی کا، اس کے لیے تو یہی دعا ہے کہ اللہ ان کو ترقی دے، بہت اچھا دین کا جو کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر آتے ہیں ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بیانات وغیرہ ہوتے ہیں، دعا میں شرکت ہوتی ہے، نہ جانے کس کی آمین سے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ انشاءاللہ ہر جمعرات کی ترغیب ہوتی ہے، کم سے کم 2 یا 1 اسلامی بھائی کو تو کم سے کم اپنے ساتھ میں لاؤں۔ یہاں پہ الحمدللہ جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی سنت سیکھنے کو ملتی ہے، دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، انشاءاللہ اپنے آفس کے کلیگ کو لے کے آئیں گے ساتھ۔ یہاں ماشاءاللہ جو اجتماع ہوتا ہے اس سے دل بڑا خوش ہوتا ہے دیکھ کر کے کہ مسلمان ایک بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں۔ میرا یہ بھائی ہے مراد اس کا نام ہے، یہ سن نہیں سکتا بول نہیں سکتا، یہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ان کو لے کر آیا ہوں۔ دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے۔ یہاں پر اسپیشل پرسن جو معذور افراد ہیں یا جو سماعت یا بصارت سے محروم ہیں ان کے لیے یہاں پر حلقہ لگتا ہے۔ میں اس کو لے کر آیا ساتھ میں اور ماشاءاللہ اس نے اپنا کافی خوش ہوا، اس نے اپنی زبان میں مجھے یہ ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی کہ مجھے کافی اچھا لگا، دین کی کافی نالج ہوئی۔ اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم دین کی معلومات براہ راست منتقل نہیں کر سکتے، تو یہ دعوت اسلامی کا بہت بڑا احسان رہا۔ میری کوشش ہوگی کہ یہ ہر جمعرات یہاں تشریف لائیں اور یہاں کے معاملات اور ماحول سے جو ہے نا جڑا رہے نا۔ سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا، سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا۔ ماہ ہفتہ وار اجتماع کی اب تحریک ہے، ماہ ہفتہ وار اجتماع کی اب تحریک ہے۔ ہائے سب شامل ہو جائے منزل پھر نزدیک ہے، ہائے سب شامل ہو جائے منزل پھر نزدیک ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں آنا ہے، دوسروں کو ساتھ اپنے لانا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں آنا ہے، دوسروں کو ساتھ اپنے لانا ہے۔ سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا، 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 سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا۔ ماشاءاللہ اللہ برکت دے، انشاءاللہ مطلب اس طرح اجتماع کو بڑی ترقی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور جو مہینہ منا رہے ہیں وہ یہ نہیں سمجھے کہ مہینہ منا لیا اور اب پھر وہی نہیں، اب مزید اس کو سارا سال سمجھے وہ منائے رہنا ہے، لفظ منانا کے ساتھ نہیں، وہ سارا سال اس کو ترقی دینی ہے، خود بھی آنا ہے دوسروں کو بھی لانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو 2 چیزیں پیش کریں گے۔ ایک ابھی ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یو کے میں ہونے والی دستار فضیلت کے حوالے سے بڑی ہی اہم ویڈیو ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، علم کی روشنی پھیلا رہی ہے آپ کی دعوت اسلامی، اور جگہ جگہ قائم ہے جامعۃ المدینہ، اور اس کی ایک کڑی یو کے میں بھی قائم ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس سال یو کے سے فارغ التحصیل جامعۃ المدینہ یعنی درس نظامی مکمل کرنے والے طلبہ اکرام کی ہونے جا رہی ہے دستار فضیلت۔ 30 دسمبر 2023 بروز ہفتہ ایک عظیم الشان دستار فضیلت اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس دستار فضیلت اجتماع میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، اور فارغ التحصیل طلبہ اکرام کی دستار فضیلت بھی فرمائیں گے، جو کہ مدنی چینل اردو، مدنی چینل انگلش، مدنی چینل بنگلہ پر براہ راست نشر بھی کیا جائے گا۔ یوکے میں رہنے والے عاشقان رسول اس دستار فضیلت اجتماع میں خود بھی شریک ہوں اور اس کی دعوت کو عام کیجیے۔ اس اجتماع پاک کا آغاز یوکے کے وقت کے مطابق رات 8 بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات 1 بجے
جبکہ بیان کا آغاز UK کے وقت کے مطابق 8:35 پر اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات 1:35 پر ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم کے حوالے سے جو ترغیب دلائی، اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی ہماری مجلس نے پیغام بھیجا ہے کہ انہوں نے بھی گھر گھر نیاز صدیق اور ایصال ثواب کے اجتماعات اور اس کا اہتمام کرنا ہے۔ مدارس المدینہ اوورسیز والوں نے بھی بھیجا ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ ترکیب بنائیں گے۔ اسی طرح آن لائن کا جو شعبہ ہے انہوں نے بھی اپنی نیتیں بھیجی، اور دارالمدینہ پنجاب کی طرف سے بھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ انشاءاللہ الکریم اسکولوں میں بھی فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منائیں گے، یوم صدیق اکبر انشاءاللہ ایصال ثواب کریں گے۔ UK کے جامعات المدینہ میں بھی منایا جائے گا، وہاں سے بھی پیغام آیا ہے۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ مدنی چینل پر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور مختلف ذرائع سے مدنی مذاکرے میں سوالات شامل کیے جاتے ہیں، SMS کے ذریعے بھی سوالات لیے جاتے ہیں۔ اعجاز عباسی بھائی یہ SMS کے ذریعے سوال پوچھ رہے ہیں، یا سیدی بتائیے کہ کیا کسی شخص کے اچھے کام دیکھ کر اسے فرشتہ کہا جا سکتا ہے یا کسی کے برے کام دیکھ کر اسے شیطان بولا جا سکتا ہے؟ بعض اوقات فرشتہ اس تو کہہ دیتے کہ یار بس ایک فرشتہ ہے، یہ تو فرشتہ صفت ہے، تو اب ایک اچھائی کی طرف نسبت کیا، اس میں خیر اس پر کوئی حکم تو نہیں لگے گا، لیکن بندہ بندہ ہے، فرشتہ فرشتہ ہے۔ لیکن اس طرح کی روایتیں ہیں کہ کیونکہ فرشتے کو نفس نہیں ہے، اس میں نفس نہیں ہے، اور بندہ اگر نفس پر قابو کر لے، خواہشات پر قابو کر لے، تو اس کی صورت ہے کہ وہ فرشتے سے افضل ہو جاتا ہے، ہر فرشتے سے نہیں، یہ ذہن میں رہے، یعنی کہ جنرل جو فرشتے ہوتے ہیں اس طرح کی روایتیں ضرور ہیں، تو اچھائی کی طرف اس کی نسبت ہے۔ اور رائے کہ کوئی برا کام کرے تو اس کو شیطان کہہ دینا کہ یہ شیطان ہے، یہ اجازت نہیں ملے گی کہ یہ کسی کو شیطان کہنا کہ یہ شیطان ہے، تو شیطان ہے، یہ ہے گالی، اور اس سے اس کو تکلیف ہوگی، اس کی دل آزاری ہوگی، تو اس کی اجازت نہیں ملے گی کہ ہم کسی بندے کو اٹھا کے بولے یہ شیطان ہے، تو شیطان ہے۔ ہاں بعض اوقات محاورتاً بولتے ہیں تو وہ دوسری صورت ہوتی ہے، یار یہ بچہ جو ہے نا بڑا شیطانی کرتا ہے، یہاں وہ کچھ تبدیلی ہے، شرارت کو شیطانی بولتے ہیں، نہ سمجھ بچے کو، لیکن یہ کہ اگر اس کی دل آزاری ہوتی ہے یا اس کے ماں باپ کی دل آزاری ہوتی ہے اس طرح کہنے سے، پھر کہنے کی ممانت ہو جائے گی۔ یہ میں نے ویسے ہی جنرلی بات کہہ دی کہ شرارتی کو بھی شیطان بولتے ہیں، کہ بچہ بڑا شیطان ہے، شیطانی کرتا ہے، یہ بولا نہ جائے اس طرح کہ دل آزاریوں کا اس میں سامان، اور مطلب ایک برائی ہے اس میں اگلے کی، لیکن کوئی وہ نہیں کہ سخت حکم لگے کہ کیونکہ شیطان تو ہے کافر، ابلیس جو ہے تو قرآن نے اس پر تو فتویٰ دیا ہوا ہے، کانا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا، تو یہ کہ ہم نے کسی کو شیطان کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ مراد نہیں لیں گے کہ اس کو کافر کہہ دیا، بلکہ شرارتی کو یوں ہمارے ہاں عرف میں بعض اوقات شیطان کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ہم نہیں کہیں گے کہ دل آزاری کی صورت موجود ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔
اور जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब। होने जा रहा है ज़हनी आजमाइश और एक बड़ा खूबसूरत पैगाम भी है उसमें। आइए आपको दिखाते हैं। ये माशाल्लाह इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर जो है इसमें ये ज़हनी आजमाइश का सिलसिला है और जिस तरह ऐलान हुआ शुरू में कि इसी से मुत्तसिल इंशाअल्लाहुल करीम मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला होगा, ईसाल सवाब का सिलसिला होगा, तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये तरकीब है। आइए आपको दिखाते हैं। एक जबरदस्त खुशखबरी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कल होने जा रहा है ज़हनी आजमाइश का फाइनल जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में 31 दिसंबर रात 8:30 बजे बराह रास्त की प्रोग्राम होगा। तकरीबन रात 11 बजे प्रोग्राम जब ये खत्म होने लगेगा तो मदनी मुज़ाकरा शुरू हो जाएगा और किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत इंशाअल्लाह एक तारीखी खुशखबरी का ऐलान फरमाएंगे। आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो कल मदनी मुज़ाकरे में भी शामिल होना है, ज़हनी आजमाइश के सिलसिले में भी शामिल होना है और उस खुशखबरी को अमीर अहले सुन्नत की ज़बानी सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हर हफ्ते हमें एक रिसाला पढ़ने के लिए दिया जाता है। आइए जानते हैं इस हफ्ते का रिसाला कौन सा है और इस हवाले से सुनते हैं दुआए अत्तार। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन और आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला मुताला के लिए अता किया जाता है। आइए इस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अमीर अहले सुन्नत। नेकियां याद रखना मुनासिब नहीं कि खुशफहमी और रिया में पढ़ने का भी खतरा रहेगा। माज़अल्लाह गुनाह हो जाए तो याद रखे कि नदामत होती रहेगी, दिल जलता रहेगा और सच्ची तौबा नसीब हो सकेगी। या अल्लाह पाक करम फरमा दे। या रब्बल मुस्तफ़ा, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला शराब की बोतल पढ़ या सुन ले उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा और माँ बाप समेत उसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। उर्दू जबान में 17 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 23 रुपए हदिये पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 6 जबानों में भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, सिंधी, पश्तो, फ्रेंच, हिंदी, बंगला, रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के ईसाले सवाब की नीयत से रसायल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113278 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला अमीर अहले सुन्नत के 113 इरशादात पढ़ने की तरगीब दिलाई गई थी, जिससे मुल्क और बैरून मुल्क पढ़ने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी। रिसाला अमीर अहले सुन्नत के 113 इरशादात। पाकिस्तान इस्लामी भाई 16,20,757। पाकिस्तान इस्लामी बहनें 8,08,109। ओवरसीज इस्लामी भाई 90,674। ओवरसीज इस्लामी बहनें 1,16,921। मजमूई मुताला कारकर्दगी 26,36,461। 26,36,461। अमीर अहले सुन्नत के 113 इरशादात। हफ्तावार रिसाला मुताला कारकर्दगी। 23 दिसंबर 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, तवाफ करते वक्त काबा किस तरफ होना चाहिए? जवाब, दिल की जानिब। सवाल नंबर 2, क्या दूध से वुजू हो सकता है? जवाब, दूध से वुजू नहीं हो सकता। सवाल नंबर 3, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम के मुबारक नाम मोहम्मद के इल्मुल आदात के एतबार से कितने अदद बनते हैं? जवाब, 92। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: उम्मे अली अत्तारिया, नवाब शाह,
نیاز اتاری کالا باغ، حافظ تیمور کمبوا دادو خیل، بنت محمد اویس اتاری شہداد پور، احمد علی سما سٹا بنت ادریس اتاریہ اکاڑا، محمد سعد رضا اتاری سمن آباد کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام احمد علی سما سٹا، ان کے تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہفتے ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں بذریعہ SMS بھیج سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، فرشتوں کے نام پر بچوں کے نام رکھنا کیسا ہے؟ سوال نمبر 2، وقت میں برکت ختم ہو جانا کس چیز کی نشانی ہے؟ سوال نمبر 3، رسولوں اور نبیوں کے بعد کون سے صحابی تمام مخلوق سے افضل ہیں؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں بذریعہ SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم اور ان کا نام لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ سال 2023 کا اختتام ہونے کو ہے، چند گھڑیاں باقی ہیں۔ ہمارے کئی اپنے ہم سے بچھڑ گئے، کچھ قدرتی آفات کی زد میں آ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، تو کچھ سمندر کی بے رحم لہروں کے سپرد ہو گئے، کچھ بیمار ہو کر اور کئی اچانک موت کا شکار ہو گئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ 31 دسمبر 2023 بروز اتوار نیو ایئر نائٹ پر ہونے والے اسپیشل مدنی مذاکرے کے اختتام پر فوت ہو جانے والے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا فرمائیں گے۔ اگر آپ بھی ان مرحومین کو ایصال ثواب پیش کرنا چاہیں تو اس نمبر پر واٹس ایپ فرمائیں۔ امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کی دعائیں پانے کا ایک بہترین موقع۔ دعوت اسلامی زندہ باد، اس نعرے کو عام کرنے کی ترغیب امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمائی۔ اس نعرے کو گھر گھر عام کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے مکان، دکان، دفتر اور گاڑی وغیرہ پر لگانے کے لیے مختلف ڈیزائن اور مختلف سائز میں سٹیکرز۔ تو آج ہی مکتبۃ المدینہ سے یہ سٹیکر خرید کر لگائیں اور امیر اہل سنت کی دعاؤں کی برکت پائیں، اور گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے کال سینٹر نمبر پر رابطہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے فیصل آباد سے دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مولا کریم قبول فرما۔ یا رب کریم ان نیکیوں کا ثواب مجھ گناہگار کے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما۔ میری نیکیوں کا ثواب اور حاضرین و ناظرین جو مجھے ایصال ثواب اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں، ہماری طرف سے یہ سارا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مزید ان کو یہ ثواب پہنچا، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، اور بالخصوص انہیں یہ ثواب پہنچے والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، امام غزالی، غریب نواز، اعلیٰ حضرت صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور نیک اعمال کی عاملات و عاملین۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اے مولا کریم، اے رب عظیم، ہماری بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے، ہمارے بھائیوں کی بخشش فرما دے، ہماری بہنوں کی بخشش فرما دے، ہمارے گھر کے سارے افراد کی بخشش فرما دے۔
یا اللہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، مولا ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا باعث بنتے ہیں۔ یا اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ یا اللہ ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو سکون و اطمینان کا باعث بنتے ہیں۔ یا اللہ کریم ہر اس عمل سے بچا جس میں تیری ناراضی ہے، ہر اس عمل سے بچا جس میں بے چینی ہے، بے اطمینانی ہے، ہر اس عمل سے بچا جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ یا اللہ کریم سلام تیرے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یا اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما، ظاہر کی سلامتی عطا فرما، باطن کی سلامتی عطا فرما، دنیا کی سلامتی عطا فرما، نزا کی سلامتی عطا فرما، قبر میں سلامتی عطا فرما، قیامت میں سلامتی عطا فرما، جب نامہ اعمال کھولے جائیں اس وقت بھی سلامتی عطا فرما، جب نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں اس وقت بھی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ جب نیک و بد الصراط سے گزرنے کے لیے آئیں مولا کریم ہمیں اس وقت بھی سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں سلامتی والی جگہ جنت عطا فرما۔ یا اللہ کریم بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ مولا کریم جہاں رشتوں کی رکاوٹیں ہیں اپنے کرم سے رکاوٹیں دور فرما دے، اولاد والوں کو اولاد کا سکھ اور چین نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے روزگاروں کو رزق حلال وسیع عطا فرما، محتاجوں کی محتاجی دور فرما دے۔ یا اللہ اے مولا کریم جن کے عزیز و اقربا ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں رہائی کے سامان فرما دے۔ یا اللہ حج کی سعادتیں عطا فرما، زیارت مکہ و مدینہ کا شرف عطا فرما۔ اے ہمارے مالک، اے ہمارے مولا، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر بلکہ اپنی جان سے بڑھ کر ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے اللہ، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، بندے پہ تیرے نفس لعین ہو گیا محیط، بندے پہ تیرے نفس لعین ہو گیا محیط،
حرص و آز کا اللہ کر علاج میری حرص و آز کا مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا اللہم آمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی آمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے